اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے قیامت کے فتنوں کے بارے میں کہ یہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ان فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ علامات اب تک ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی شدت کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ فتنے کس رفتار سے یا جب یہ ظاہر ہوں گے تو ان کی شدت کیسی ہوگی ہمارے آس پاس، کس طرح سے یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ اہل ایمان ہمیشہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی ایک ایمان والے کی علامت کیا ہے کہ وہ اس دن کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اسے ہنسی مذاق میں نہیں اڑاتا بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس دن کی فکر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی لوگ بھی ان کے آس پاس نہیں ہوتے اس وقت بھی وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، یعنی دکھاوے کے لیے صرف اللہ سے نہیں ڈرا جاتا بلکہ دل سے وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، چاہے مجلس میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، ہر جگہ ان پر اللہ کا خوف رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ لوگوں سے شہرت کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ آخرت کا بھی خوف رکھتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کا بھی ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف ہر وقت ان پر حاوی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی ڈرتے ہیں اور کبھی نہیں، یعنی نان سیریس رویہ نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ ایسا ہی ہے، کبھی ہمیں یہ دن یاد رہتا ہے اور کبھی نہیں، کبھی اللہ کا خوف حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل بھول جاتے ہیں۔ مومن کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ اس کے اعمال کو قبول کریں گے بھی یا نہیں، اللہ کو اس کے اعمال پسند آئیں گے بھی یا نہیں، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہی قیامت آ جائے، یعنی توبہ کرنے کا موقع ملے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنا ہر کام بر وقت کرتا ہے، اپنے فرائض کی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو نہ ذمہ داریاں پوری ہوئی ہوں اور نہ فرائض۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، وہ اطاعت گزار ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے، اور وہ اپنے وقت کو، اپنے دنوں کو، اپنی گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا۔ بہت غور طلب بات ہے کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا۔ کون سا پل ہے یہ؟ پل صراط، یعنی جب وہ پل صراط پورا پار کر جائے گا اس وقت اس کا خوف دور ہوگا کہ اب میں امن میں آ گیا ہوں۔ زندگی میں وہ اس خوف کے ساتھ جیے گا کہ مجھے یہ پل پار کرنا ہے، اور جب تک وہ بے چین رہے گا۔ ہمیں کتنی بار یہ پل یاد آتا ہے، کتنی بار ہم اس کا خوف رکھتے ہیں کہ یہ پل ہمیں پار کرنا ہے اور اس کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ کیا ہم دنیا میں اس فکر کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ عز و جل فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا، یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندوں پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا۔ دنیا میں میرا بندہ مجھ سے امن میں رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے خوف کے بغیر زندگی گزارتا رہا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں اسے اس دن امن میں رکھوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا۔ یہ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو آخرت میں وہ اس خوف سے دور ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ اس دن پھر اللہ اس کو امن میں رکھیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دن ہے جس دن ہمارے سارے اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر بھی ہمارا کرنے کا مقصد اسی لیے ہے کہ ہمیں وہ دن یاد رہے۔ جب بھی ہم کوئی نشانی دیکھیں کہ وہ ظاہر ہو گئی ہے یا ہمارے انوائرمنٹ میں ہمیں اپنے آس پاس کوئی بھی نشانی محسوس ہو تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ قیامت تو اپنے آنے کی نشانیاں دکھا ہی رہی ہے۔ تو آج ہم علامات قیامت میں فتنوں کی اس شدت کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئیاں کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کتاب سے حدیث نمبر 4۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت دیکھیے، ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ انسان یہ تمنا اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے مصائب اور آلام سے تنگ آ کر کرے گا۔ اب بیسکلی اس حدیث میں ایک علامت بتائی گئی ہے کہ علامت قیامت ہے یہ کہ انسان کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس قبر میں ہوتا یا یہ میری قبر ہوتی۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم پر کسی قسم کا خوف ہے اس وقت؟ یہاں پر خوف کی ہی بات کی گئی ہے کہ انسان اپنی دینداری کی وجہ سے ایسا نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے مصائب اور آلام کی وجہ سے، یعنی دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے وہ ایسا سوچے گا یا کہے گا۔ ایک خوف طاری ہوگا اس پر۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم بھی خوف زدہ ہیں۔ آج جس طرح سے ہم زلزلوں کے واقعات سن رہے ہیں، آندھی طوفان کے بارے میں سن رہے ہیں، ایک خوف ہم پر بھی طاری ہے کہ نہ جانے کس وقت کس گھڑی ہم پر کوئی آفت یا آزمائش آ جائے۔ کچھ ہی عرصے پہلے، یعنی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، ایک وبا پھیلی تھی، کورونا۔ خوف تھا، ایک بے تحاشا خوف تھا۔ جن لوگوں نے اپنے بہت کلوز رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو وینٹیلیٹرز پر دیکھا، اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، ان کی کیا کیفیت تھی اس وقت، اور ان کی واقعات اور حالات کو سن کر خود ہماری کیا کیفیت تھی۔ ہر کوئی اس ڈر سے خوفزدہ تھا کہ کہیں اس بیماری کی لپیٹ میں ہم خود نہ آ جائیں۔ کیسی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی اس وقت، نماز جنازہ میں شرکت تک کی بھی اجازت نہیں تھی، بس مخصوص لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے تھے، مخصوص لوگ تدفین کے لیے جاتے تھے، ایون کہ میت کو نہ غسل دیا جاتا تھا نہ کچھ، کفن پہنایا جاتا تھا اور ایک الگ ہی معاملہ کر کے اس کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شہادت کی موت ہو، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک خوف ہم سب پر طاری تھا۔ بہت ساری SOPs کو فالو کرنے کے لیے ہمیں بار بار روزانہ کہا جاتا تھا، ہاتھ بار بار دھوتے رہیں، ماسک پہنے رکھیں، ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں، ہاتھ نہ ملائیں۔ ایک عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا تھا جو ہم سب پر چھایا ہوا تھا۔ نیچرل تھا خوف کا آنا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ کسی بھی چیز سے خوفزدہ ہو کر انسان ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ خوف کون سا فائدہ مند ہے؟ جو اللہ کا ہو،
اللہ کا خوف اصل فائدہ دیتا ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس وقت ہم نے اور چیزوں کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی تھی، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے تھے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کریں، مساجد کو آباد کریں. تو مساجد کو اس دور میں ویران کیا گیا تھا، نہ حج کرنے دیا جا رہا تھا نہ عمرہ. ہم نے اللہ کو پیچھے رکھ کر ان تمام چیزوں کو امپورٹنس دی ہوئی تھی، صرف اور صرف خوف کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک مصائب اور آلام زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں سے صرف اور صرف احتیاط لازمی ہے. SOPs کو فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کرنا چاہیے. آج اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی وبا پھیلتی ہے، تو لازمی اس کا علاج کرنا ہے. صرف ایسا تو نہیں کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکے. تدبیر بھی ضروری ہے، احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اللہ کا خوف، اور یہی خوف ہمیں فائدہ دے گا. مقصد خواہ کوئی بھی ہو، یعنی خوف کسی بھی قسم کا ہو، لیکن ہر چیز ایک لمٹ میں فائدہ دیتی ہے. حد سے بڑا ہوا خوف انسان کو نارمل نہیں رہنے دیتا، ہماری کوالٹیز اس سے ڈاؤن ہونے لگتی ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. پھر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ویکسینیشن بھی، اس کا بھی ایک خوف دلایا گیا تھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ویکسین لگوائے. میجورٹی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ یہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. بے شک زندگی سے محبت ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ایک تجارت چل رہی ہے خوف کی. پہلے ایک ویکسینیشن کو بیچا گیا، پھر اگلی خوف بیچے جانے کی تیاری کی گئی کہ آپ دوسرا ویکسین لگواؤ، یہ نہیں لگواؤ گے تو مزید نقصان میں جاؤ گے. تو اس طرح کے خوف سے خود کو ہمیں نکالنا ہے. ہماری ہیلتھ کے نام پر ہی ہماری ہیلتھ کو متاثر کیا جا رہا تھا اس وقت. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ان کو زندگی سے محبت نہیں تھی؟ کبھی تو مجبوری کی صورت میں بھی کسی کو لگوانا پڑ گیا. مثلا ٹریول کرنا ہے تو اب لازمی ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کارڈ دکھائیں گے تو ہی ٹریول کر سکیں گے. تو جہاں مجبوری آ جاتی ہے وہ ایک الگ سودا ہے. لیکن جہاں پر مجبوری نہیں تھی وہاں بہت سارے لوگوں نے اللہ پر توکل کیا کہ جو ہونا ہوگا وہ دیکھا جائے گا. جب کچھ ہے نہیں تو کس بات پر ویکسینیشن لگوائیں. اور اللہ نے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھا، وہ حفاظت میں رہے اللہ کی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ عوام اس چیز میں لگی ہوئی بھی تھی. لوگوں کا اور چیزوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات ہم لوگوں سے بھی بڑے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں. تو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، خوف کا آنا نیچرل ہے. جو پریشانیاں ہیں ہمارے آس پاس، جو حالات ہیں، ان مصائب سے تنگ آ کر ہر کوئی پریشان ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا پریشر آ رہا ہے کہ لوگ اب اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر بھی دوسری جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ شدت ایسی ہو، اتنا پریشر ہو ان چیزوں کا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ پریشر اتنا بڑھے کہ پھر کہیں ہم بھی یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ زندگی سے بڑھ کر تو موت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موت دے دے اور یہ قبر کاش کہ میری ہوتی. تو ہمیں اپنے آپ کو اس بات سے بہت زیادہ محتاط رکھنا ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. بعض فتنے ایسے تند اور تیز ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی ہر چیز، مثلا دین، ایمان، معاشرت، تہذیب اور تمدن وغیرہ کو بہا لے جائیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے. ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے. ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا، یعنی نہ جانے کتنے فتنے ہوں گے. قیامت سے پہلے چھوٹے بڑے مختلف قسم کے فتنے ہمارے آس پاس ظاہر ہوتے رہیں گے. اور اس کی مثال کس سے دی گئی ہے کہ گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے. گرمی کی آندھیوں کی طرح سے مثلاً آپ دیکھیں کہ جب کبھی لو چلتی ہے یا بہت زیادہ تپش ہوتی ہے، برداشت کے قابل ہوتی ہے ہمارے لیے؟ ناقابل برداشت ہوتی ہے. یہاں تک کہ کچھ ٹائم پہلے ہیٹ سٹروک، اس کی وجہ سے کتنی جانیں چلی گئی کیونکہ وہ گرمی ناقابل برداشت تھی. تو جب گرمی کی آندھیوں کی مثال دی گئی ہے تو پھر سوچئے کہ وہ فتنوں کی شدت کیسی ہوگی کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ 3 فتنے ایسے ہوں گے جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے.
یہ 3 علامات کون سی ہیں؟ نمبر 1 جہالت کا پھیل جانا، نمبر 2 علم کا اٹھ جانا، علماء کا اٹھ جانا، اور نمبر 3 کثرت قتل۔ یہ فتنے گرمی کی آندھی کی طرح ہوں گے اور اس سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ علم کا اٹھ جانا اور علماء کا اٹھ جانا، یہ آج ہمارے دور میں یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ جب کسی عالم کو اٹھا لیا جاتا ہے تو علم بھی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اور جب علم اٹھ جائے گا تو پھر کیا چیز عام ہو جائے گی؟ جہالت عام ہو جائے گی۔ ان 3 علامات کو اس لیے امپورٹنس دی گئی ہے کہ یہی فتنے دراصل تمام فتنوں کا سبب ہوں گے۔ پھر لوگوں کی عقل اور سمجھ جہالت کی بنا پر کوئی کام ہی نہیں کرے گی کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی ان فتنوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتیں بتانا اور برائی سے ڈرانا واجب تھا۔ اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنائے گا، یعنی پہلے فتنے میں اضافہ کر دے گا۔ مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا اور پھر دوسرا فتنہ آئے گا، اور مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ بھی گزر جائے گا۔ پس جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو، جس امام یعنی حاکم کی بیعت کرے اور عہد دے دے تو پھر جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام بغاوت کر کے آئے تو دوسرے کی گردن مار دو تاکہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ابتدا میں تو عافیت تھی۔ اس وقت کے جو فتنے تھے وہ قابل کنٹرول تھے، عافیت تھی، لیکن بعد کی جو دور ہوگا یعنی جو ہمارا دور ہے، اس میں یہ فتنے ہماری برداشت سے باہر ہوں گے اور ہمارے لیے مصیبتوں اور تکلیفوں کا باعث ہوں گے، اور وہ ایسا دور ہوگا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان میں سے بعض فتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ بعض کو معمولی بنا دیں گے۔ یعنی پہلے جو فتنہ آیا ہوگا تو مومن کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، میں اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، لیکن اس کے بعد جو اگلا فتنہ آئے گا تو وہ مومن کہے گا کہ یہ فتنہ زیادہ بڑا ہے، یہ مجھے ہلاک کر دے گا، اور وہ جو پہلا فتنہ تھا وہ اس کو چھوٹا نظر آنے لگے گا۔ لیکن یہ تمام فتنے گزر جائیں گے، اور پھر کون سا فتنہ آگے آئے گا؟ جہنم، وہ اصل فتنہ ہے جو انسان کو جلا ڈالے گا، اور پھر وہ سامنے آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت حاصل ہو تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ پر بھی ایمان ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن جو دوسرا کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو۔ یہ ایک مین کی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں علامات قیامت اپنی جگہ، لیکن ہمارے نبی کا کیا طریقہ کار تھا کہ جہاں کہیں کوئی تربیہ کا تزکیے کا موقع ملتا تھا تو وہ صحابہ کرام کی کیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہمارا معاملہ جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوچ آتی ہے کہ فلاں میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے۔ بسا اوقات بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، ساس بہو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بسا اوقات اپنی اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کامیاب کون ہوتا ہے پھر، یا کامیاب کون ہوگا؟ جو دوسرے کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے کے ساتھ کرے تو ہی وہ کامیاب ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں کہ میں اپنے لیے کیا چاہ رہی ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، میرے ساتھ میری ساس کیا معاملہ کرے، میرے ساتھ میری بہو کیسی ہو، میرا شوہر میرے ساتھ کیسا ہو، میری اولاد میرے لیے کیا ہو۔
تو یہ سوچیں کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتی ہوں. جب ایک طرفہ احسان کا معاملہ شروع کر دیں گے تو بہت سارے معاملات ہمارے خود بخود درست ہونے لگ جائیں گے. تو اس حدیث میں یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ اگر جنت کا حصول چاہتے ہیں تو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کرنا لازم ہے، ورنہ آخرت میں پھر 2 ہی راستے ہیں، یا جنت یا جہنم. پھر ایک اور بات اس حدیث میں کی گئی ہے کہ جس امام یعنی حاکم کی بیعت کرے اور عہد دے دے تو پھر جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام بغاوت کر کے آئے تو دوسرے کی گردن مار دو تاکہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں. اب دوسرے کی گردن مار دینا یہ ہمارے بس میں یا اختیار میں تو نہیں، یہ حکومتی سطح پر کام ہے. ٹھیک ہے، ایک حکومت دوسرے کی گردن مار دے یا دوسری حکومت پہلے کی گردن اڑا دے، یہ حکومتی سطح پر سارے معاملات ہیں. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ جو بھی حکومت آئے ہمیں شخصیات پر بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کام تنقید کرنا نہیں، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. لیکن اگر ہمیں یہ ہماری حکومت سے یہ توقع ہی نہیں کہ وہ قرآن اور سنت پر برقرار ہے، وہ توحید کو جانتی ہے یا نہیں، وہ سنتوں کو جانتی ہے یا نہیں، میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، جو کچھ ٹی وی پر اور جو کچھ بھی آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے حکومت کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو ان کو توحید کا علم ہے نہ سنتوں کا علم ہے. تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بغاوت ہم کر نہیں سکتے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہمیں ہمارے آس پاس قرآن اور سنت کی مدارس اور مساجد قائم کر کے دے، لیکن وہ اپنے اس فرض کو پورا کر ہی نہیں رہی. ہمیں امید ہی نہیں، ہمیں اس بات کی توقع ہی نہیں کہ وہ ہمارے آس پاس اس طرح کی مدارس یا مساجد کو قائم کریں گے جہاں پر قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے. اس صورت میں کرنے کا کام کیا ہے کہ انفرادی طور پر ہمیں یہ کام کرنا ہے. آج ایک ماحول اور ایک مدرسہ آپ کو میسر ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی تو کوشش ہے. اگر کوئی بھی یہ کام نہ کرتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ انفرادی کوشش کا ہی نتیجہ ہے. اگر آج یہ کوشش نہ کی گئی ہوتی تو ہمارے پاس یہ ماحول نہ ہوتا. اس لیے ہمیں بھی اب اس بات کے لیے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے. انفرادی طور پر یہ کام کریں گے کہ جہاں ضرورت ہوگی مدارس بنائیں گے، اس کی تعمیرات میں حصہ لیں گے، خود اپنے گھروں میں یا اپنے گھر کے آس پاس کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کا حصہ بنیں گے تاکہ جو علم آج ہم حاصل کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اگر بہت بڑے سطح پر بہت بڑے لیول پر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اپنی فیملی لیول پر تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو تو تعلیم دے سکتے ہیں، اتنا حصہ تو ہم امر بالمعروف میں ڈال سکتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی حکومت کے خلاف تنقید نہیں کرنی اور اپنا کام کرنا ہے تاکہ دین کا کام جاری رہ سکے اور فتنوں کی سمجھ آئے لوگوں میں اور مزید فتنے پیدا نہ ہوں، کیونکہ مین مقصد کیا ہے کہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں. تو ہم اس بات کا فہم تھوڑا سا اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں تو اس کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف دور سے جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت جو شخص جہاں کہیں بھی پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب ایسا وقت آ ہی گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. مثلاً آپ خود بتائیے، غور کیجئے کہ کوئی ایسے فتنے ہیں آج ہمارے پاس کہ جن پر ہم صرف جھانکتے ہیں اور ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہے کوئی ایسا فتنہ؟ جی، موبائل کا فتنہ ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے کہ موبائل کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، یہ تمام فتنے ایسے ہیں کہ ان میں آپ جھانکیں تو آپ ان میں جھانکتے ہی چلے جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ گوگل پر کسی اسلامی معلومات کی سرچ میں بھی جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے اس میں ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہیں اور آپ ان کو اسکرال کرتے جاتے ہیں اور آپ ان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم ریسرچ تو اسلامی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ خود بتائیے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہوتی. اگر ایک بار ان میں چلے گئے
تو وہی بات کہ دور سے جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور ایسی ایسی خبریں بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اٹریکشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. انسان جس ریسرچ کو لے کر گوگل پر آیا ہوتا ہے وہ ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اور جو نہیں کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کرنے لگ جاتا ہے. دیکھنے میں ہمارا اتنا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے کہ کیا بتایا گیا ہے اس میں, یہ کیا خبر ہے, اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہم مسلسل اپنا وقت ضائع کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اس میں بتایا کیا گیا ہے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا, یعنی جو جہاں بیٹھا ہوا ہے بہتری کس میں ہے کہ وہ بیٹھا رہے, ان فتنوں میں نہ جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. کھڑے شخص سے کیوں بہتر ہے کہ کھڑا شخص کا تو پھر بھی امکان ہے کہ وہ قدم آگے بڑھائے گا اور اس میں اس کی طرف چلا جائے گا. اور کھڑا شخص کس سے بہتر ہے؟ چلنے والے اور دوڑنے والے سے کھڑا ہوا بہتر ہے, کیونکہ کھڑا ہوا پھر بھی سوچ سکتا ہے ایک جگہ کھڑے رہنے پر, مگر جو چلنے والا ہے اور جو دوڑنے والا ہے وہ ہر حال میں اس کی طرف دوڑے گا. تو ایسا وقت اگر آ جائے کہ آپ اپنے آس پاس بے تحاشا فتنے دیکھیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جہاں پناہ کی جگہ مل جائے وہاں بیٹھے, یعنی اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے ان فتنوں سے دور رکھیں. مراد یہ ہے آج کل ہم سن رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے بارے میں سن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے, یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ انسان کو کہاں تک لے جائے گا. اس سے فائدہ اٹھانا جہاں تک چاہیے تو اٹھا سکتے ہیں, مگر اس کے نقصانات بھی کتنے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ پیش کر رہا ہے اور کس حد تک یہ دنیا پر چھا جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے. آرٹیفیشل روبوٹ بنائے ہیں,